سال میں کچھ ایام ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کے متعلق عوام الناس میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، لہٰذا ان غلط فہمیوں اور ان اشکالات کو دور کرنا اور ان کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ اسی مناسبت سے آج کی گفتگو میں ہم ماہ شعبان اور اس مہینے کی ایک خاص رات جو شب براءت کے نام سے لوگوں کے ہاں معروف ہے اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد وہ میری عبادت ہے۔ سورۃ الذاریات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کا تصور ہمارے ذہنوں میں کچھ اور ہے اور شریعت وہ ہمیں کچھ اور بتلاتی ہے۔ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ چند ایک کام کر لیے تو بس یہ مقصد ہمارا پورا ہو گیا، اور اس کے بعد سال بھر ہم کچھ بھی نہ کریں، جیسے مرضی اپنا لائف سٹائل ہم گزاریں، ہمارا کاروبار ہماری اپنی مرضی کا ہو، ہماری معاشرت اپنی مرضی کی ہو، ہمارے زندگی کے اندر پیش آنے والے واقعات اور ان میں ہمارا کردار اپنی مرضی کا ہو، بس چند ایک کام کر لیں تو ہمارا جو ہے وہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ حالانکہ بالکل ایسی بات نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہے کہ کچھ دن اور کچھ راتیں لوگوں نے عبادت کے لیے خاص کرنی اپنی طرف سے، اور پھر ان دنوں اور ان راتوں کے متعلق ایسی باتیں ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان راتوں کو کوئی خاص عبادت کے کام سر انجام دے لے گا تو بس اس کی ساری زندگی جو ہے اس کا بیڑا پار ہے۔ کچھ ایام تو ایسے ہیں کہ جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں جن میں عبادت کرنا باقی ایام کی نسبت زیادہ فضیلت کا باعث ہے، یقیناً ایسے ایام ہیں، لیکن اس کی مثال ہے جیسے لیلۃ القدر ہے، رمضان المبارک میں آتی ہے، اور اسی طریقے سے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، بڑے فضیلت والے ایام ہیں، اسی طرح دیگر چند ایک مواقع۔ لیکن کچھ ایسے ایام ہیں کہ جو لوگوں نے اپنی مرضی سے خاص کر رکھے ہیں، اور ترہ حیرت یہ ہے کہ ان کے متعلق ایسی باتیں معاشرے کے اندر گردش کرتی ہیں کہ اگر ان میں وہ اعمال سر انجام دے لیں تو گویا آپ کو باقی زندگی شاید نیکیاں کرنے کی، عبادت کے کام سر انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہی ماہ شعبان کی 15ویں رات ہے جس کو شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اصولی طور پر ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو دن میں فرض کیا ہے، رمضان کے روزے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اسی طریقے سے دیگر عبادت کے جو کام ہیں ان میں سے بعض مستحب ہیں یعنی ریکمینڈڈ ہیں، فرض نہیں ہیں، لیکن کرنے کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اب یہ سارے کے ساری نیکی کے کام ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کرنے چاہیے؟ تو آپ کے سامنے جو دلیل ہوتی ہے نا وہ 2 طرح سے ہوتی ہے، یا تو قرآن مجید کی کوئی آیت ہوتی ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہوتی ہے۔ مطلب اگر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں نا تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ بات کسی صحابی نے اپنے طور پر بتائی ہو یا کسی تابعی نے یا کسی امام نے ہمیں بتائی ہو تو تب ہم یہ نمازیں پڑھتے ہیں، یا اسی طریقے سے یہ محرم کا مہینہ ہے اس کے روزوں کی فضیلت ہے، یا شعبان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ اب شعبان میں روزے رکھنا کثرت کے ساتھ یہ بڑا اہمیت اور ثواب کا کام ہے۔ اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیا ہم یہ دیکھیں گے کہ فلاں امام چونکہ رکھا کرتا تھا اس لیے ہم رکھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں تب ہم کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ہمارے لیے جو اتھارٹی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی بات ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور ہم ایڈیشن کریں گے، وہ یہ ہے کہ صرف ہمارے لیے یہی کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو شخص یہ بیان کر رہا ہے نا کہ یہ بات نبی علیہ السلام نے بتائی ہے یا یہ کام آپ نے کیا ہے، یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ بات ثابت بھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ میرے جیسا کوئی شخص اٹھ کے کہہ دے کہ جی یہ بات نبی علیہ السلام نے بتلائی ہے اور سننے والا آنکھیں بند کر کے یقین کر لے اس کے اوپر، نہیں، وہ بات ثابت بھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے یہ اصول بنائے گئے ہیں کہ ہر وہ حدیث، ہر وہ روایت قابل قبول ہوگی کہ جو
صحیح ہے یا جو کم از کم حسن درجے کی ہے، اور اس کے علاوہ جو اس معیار پر پوری نہیں اترتی وہ روایت یا تو ضعیف ہوتی ہے یا من گھڑت ہوتی ہے، ضعیف یا من گھڑت۔ مثال کے طور پر ایک روایت بیان کی جا رہی ہے، لیکن وہ جو بیان کرنے والے افراد ہیں ان میں کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا کردار ہی اس بات کے لائق نہیں ہے کہ اس کی بات پر اعتبار کیا جائے۔ تو ایسی روایات بھی موجود ہیں، ایسی روایات موجود ہیں۔ اہل علم نے ان روایات کو اپنی کتابوں کے اندر اکٹھا کیا، بہت سی من گھڑت باتیں لوگوں نے گھڑ کے اسلام کی طرف منسوب کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہیں۔ تو ایک عقل مند مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر اس بات کو قبول کریں کہ جو صحیح ثابت ہو، ہر سنی سنائی بات کو نہیں، بلکہ ہر اس بات کو کہ جو محدثین کے اصولوں کے اوپر صحیح ثابت ہوتی ہو۔ مولانا حالی نے محدثین کی ان خدمات کا اعتراف اپنے اشعار میں کچھ یوں کیا، وہ کہتے ہیں کہ گروہ ایک جویا تھا علم نبی کا، لگایا پتہ جس نے ہر مفتری کا، مفتری جھوٹ ماننے والا، گروہ ایک جویا تھا علم نبی کا، لگایا پتہ جس نے ہر مفتری کا، نہ چھوڑا کوئی رخنا کذب خفی کا، کیا کافیہ تنگ ہر مدعی کا، کیے جرح و تعدیل کے وضع قانون، نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسون۔ جس کا جو دل کرتا ہے وہ اسلام کی طرف اپنی مرضی سے اگر باتیں منسوب کرتا رہے گا تو دین کا جو حلیہ ہے وہ تو وہ نہیں رہے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں پہنچایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور حفاظت کے ذمے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دین کو اسی طرح ہم قبول کریں کہ جس طرح ہمیں دیا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا ہے، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین منتخب کیا ہے۔ اچھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا جب ہم نام لیتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ احادیث کی ایسی کتابیں ہیں جن کے اندر کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے جو ضعیف ہو یا من گھڑت ہو، ساری کی ساری روایات اس کی صحیح ہیں۔ تو آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے جو اس میں نہیں ہے تو ایسی ایجاد کردہ بات یا ایسا عمل فہو رد، وہ مردود ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا، اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، 867 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ خطبہ جمعہ کے اندر آپ یہ الفاظ کہا کرتے تھے جو ہم بھی پڑھتے ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِّ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، کیا معنی ہے اس کا؟ بہترین بات وہ اللہ کی کتاب کی بات ہے، قرآن مجید کی بات ہے، اور بہترین ہدایت کا رستہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ ہے۔ اچھا، اگلی بات بھی اسی خطبے میں، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین کام وہ اس دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرنا ہے، اور ہر نئی ایجاد کردہ چیز وہ بدعت کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو اب دیکھیے گا کہ ہم اپنی طرف سے کسی کام کو بطور ثواب، بطور عبادت اختیار نہیں کر سکتے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو اب شعبان کے متعلق ہم نے پچھلی گفتگو میں بھی یہ تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کئی احادیث میں آتا ہے کہ آپ رمضان کے مہینے کے مکمل روزے رکھتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں آپ دیگر مہینوں کی نسبت سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اور صرف گنتی کے چند دن تھے شعبان کے مہینے میں جن میں آپ روزے نہیں رکھتے تھے، گویا کہ آپ اکثر دنوں کے اس میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو روزے رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آپ کی سنت ہے۔ اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے نا، آپ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ آپ کی اس سنت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے اگر وہ کر سکتا ہے۔ میں نے بتلایا کہ آج تو ویسے بھی موسم جو ہے وہ اس طریقے سے گرمی نہیں ہے، اور دن جو ہے وہ چھوٹے ہیں، تو ہمارے لیے رکھنا آسان ہے۔ اگر کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، یقیناً ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگرچہ یہ روزے فرض نہیں ہیں، یہ مستحب ہے،
مستحب وہ کام ہوتا ہے کہ جس کے رکھنے کا ثواب ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نہ بھی رکھیں تو اس کا گناہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہے شعبان کے متعلق آپ کی سنت پر عمل، لیکن آپ کی ایک اور سنت بھی ہے کہ جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ یہ تو وہ ہے نا جو آپ نے کام کیے ہیں، وہ کام جو آپ نے اس مہینے میں بطور ثواب نہیں کیے، تو ہم بھی آپ کی سنت اور آپ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے خاص طور پر اس مہینے میں ان کاموں کو اختیار نہ کریں، یا آپ نے ان کاموں سے روکا ہے۔ مثال کے طور پر اس مہینے کے متعلق ایک تو آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب شعبان کا مہینہ نصف ہو جائے، یعنی آدھا گزر جائے نا، تو پھر آدھا گزر جانے کے بعد تم روزے نہ رکھو، یعنی 15 شعبان کے بعد آپ پھر روزے نہ رکھیں۔ تو اہل علم نے یہاں پر احادیث کو دیکھتے ہوئے بات فرمائی کہ اگر کوئی شخص پہلے سے روزے رکھتے آ رہا ہے تو وہ تو رکھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی پہلے روزے نہ رکھتا تھا بلکہ اب وہ صرف 15 شعبان کے بعد روزے رکھنا شروع کر رہا ہے تو اس کو یہ روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ ہاں، پہلے سے اگر کسی کی روٹین بنی ہوئی ہے، مثال کے طور پر کوئی ہفتے میں جمعرات کا پیر کا روزہ رکھتا ہے، یا اسی طریقے سے ایک دن چھوڑ کر ایک دن کا روزہ رکھ رہا ہے، یا کہتا ہے کہ جی میں نے ہر مہینے میں جو ہے وہ 3 روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، ایک روزہ جو ہے وہ پہلے 10 دنوں میں، دوسرے جو بھی اس کی روٹین ہے ایک، تو وہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پہلے سے اس کے روٹین نہیں ہے تو اس کے روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جو کام آپ نے جن سے روکا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کام آپ نے کیے ہی نہیں ہیں اور لوگ ان کو ثواب سمجھ کر رہے ہیں، ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ ان میں جو ایک چیز ہے وہ ہے 15 شعبان کے بارے میں، کہ جس کو شب براءت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شب براءت، شب فارسی کا لفظ ہے جو رات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، رات کو شب کہتے ہیں، اور براءت جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے۔ براءت کا معنی ہوتا ہے آزادی، تو شب براءت اس کو کہا جاتا ہے اس مناسبت سے کہ یہ آزادی کی رات ہے۔ اچھا، اب یہ آزادی کس چیز سے ہے؟ لوگوں کے ہاں یہ معروف ہے کہ یہ آزادی جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اب اس حوالے سے غلط فہمی یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو مبارک بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی اس مبارک رات سے مراد جو ہے نا وہ یہ شب برات ہے، یعنی 15 شعبان ہے۔ اب یہ غلط فہمی ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، اور یہاں پر جو بابرکت رات کہا گیا ہے یہ لیلۃ القدر کو ہی کہا گیا ہے۔ آپ پڑھ لیجئے اس کی تفسیر میں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ان کی تفسیر کو پڑھیے، سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ ان کی تفسیر تفہیم القرآن، اس کو آپ دیکھیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس رات سے مراد جو ہے وہ 15 شعبان کی رات نہیں ہے، اس سے مراد جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، کیونکہ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ دوسرا، اس حوالے سے کچھ روایات بھی پیش کی جاتی ہیں، اور اگر آپ ان روایات کو دیکھیں تو وہ روایات ان میں سے کوئی بھی درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ مثال کے طور پر ایک روایت سنن ترمذی کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے، اور وہ روایت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کر کے بیان کی گئی ہے کہ جب شعبان یعنی کی نصف، یعنی شعبان کے نصف کی رات آتی ہے نا، یعنی 15 شعبان، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اس رات کو اللہ بنو کلب جو قبیلہ ہے نا ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے۔ یہ ایک روایت جو کہ سنن ترمذی میں موجود ہے۔ اب امام ترمذی اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد خود لکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک راوی موجود ہے، حجاج اس کا نام ہے، اور وہ یہ روایت جس سے سن رہا ہے، جس سے بیان کر رہا ہے، ان کا نام ہے یحییٰ بن کثیر۔ حجاج نے یہ روایت یحییٰ بن کثیر سے سنی نہیں ہے، ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں۔ تو میں نے کہا کہ ایسے بعض اوقات اسباب ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ روایت ناقابل اعتبار ٹھہرتی، تو ہمیں یہ تحقیق کر لینی چاہیے، اس حوالے سے تھوڑی سی ریسرچ کر لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے اور روایت بھی ایک بیان کی جاتی ہے جو سنن ابن ماجہ کے حوالے سے بڑی معروف ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب 15ویں شعبان ہو تو تم اس کے دن کا روزہ رکھو اور اس کی رات کا قیام کرو۔ اور اس حوالے سے ہمارے ہاں ایک نماز بھی مشہور ہے کہ جو الفیہ کے نام سے یا 1000 رکعت کے نام سے ہے، جو ہمارے ہاں لوگوں نے اختیار کر لی، اور اس میں آپ نے اتنی مرتبہ جو ہے وہ ہر رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور اس کی مختلف فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے محترم بھائیوں، میں نے مختصراً عرض کی کہ یہ بھی جو روایت ہے نا کہ اس کی رات کا آپ نے قیام کرنا ہے یا اس کے دن کا آپ نے روزہ رکھنا ہے، خاص کر دیا گیا، یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک راوی ہیں ابن ابی صبرہ
بیان کرنے والے اس کے اندر ایک راوی ہیں کہ جن کے متعلق اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جھوٹی حدیثیں بیان کیا کرتے تھے. تو جھوٹی حدیثیں، تو اس لیے کم از کم عقل مند ہوں نا، میں کوئی چیز بھی خریدتا ہوں نا دنیا کی تو میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ یہ چیز جو مجھے دی جا رہی ہے یہ اصلی ہے یا نقلی ہے. یہ نوٹ ہے نا 5000 کا، میں اس کو کتنی مرتبہ چیک کروں گا. لیکن دین کی ہمارے نزدیک شاید وہ قدر و منزلت نہیں ہے کہ جو بھی بس بیان کر دے ہم صرف یہ دیکھتے اچھا جی اتنی زبردست جو ہے اس کے اوپر فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اتنا اجر و ثواب بیان. پہلے دیکھ تو لو کہ کیا اس کے بارے میں یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت بھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس لیے محترم بھائیو ہر اس عمل کو اختیار کیجئے، ہر اس عمل کو اختیار کیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہر اس عمل. لیکن ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچائیے کہ جو حضور نے اختیار نہیں کیا ثواب سمجھ کر. یہی جو ہے وہ آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ ہے. تو محترم بھائیو ہمارے ہاں یہ دیکھیے، پھر آپ دیکھیے مزید اس کے اندر کیا قباحتیں شامل ہوگی. ہمارے نوجوان وہ اس کے اندر کیا کر رہے ہیں جی، شرلیاں، پٹاخے اور دیگر کام کرنے. اچھا بھائی یہ کام کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ کام ایک غیر مسلم کرے، ایک ہندو، ایک مجوسی کرے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک مسلمان، وہ مسلمان کہ جس کے یہ حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اس مسلمان کو شیطان کا بھائی بننا کتنا پسند ہو گیا ہے کہ وہ ان چیزوں کے اندر فضول خرچی کر رہا ہے، وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے. ابھی رات ہی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ قریب ہمارے محلے کے قریب ہی تو یعنی رات گئی تک ڈھول کی جو ہے وہ ساز بج رہے ہیں، ڈھول کی آواز. اور پھر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، تو کیا یہ ہمارا انداز مسلمانی ہے؟ مطلب غور کیجئے گا کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں، اور سارا کس نام پر ہو رہا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کے نام پر، انجوائمنٹ کے نام پر. اچھا جی ہم کر رہے ہیں جی، اس میں کیا حرج ہے جی، مولویوں کی یہ دکیا نیوسی باتیں ہیں، اسلام جو ہے وہ بڑا وسعت ظرفی دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کر لیں. یہ باتیں نام ہے محترم بھائیوں. کہیں قیامت کے دن اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ پوچھ لیا تو بتلائیے ہمارا کیا جواب ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.